تو حضور اگلا سوال جو اکثر بحث کے دوران سامنے آتا ہے غیر احمدی احباب کے ساتھ، ان کے خیال میں امام مہدی اور حضرت مسیح موعود کا امام مہدی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو وہ یعنی کہ قتل و غارت شروع ہو جائے گی اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کو ماریں گے اور جلدی سے اسلام جو ہے وہ پھیل جائے گا اور کہانی بڑی جلدی. ایسا کوئی نبی پہلے دکھایا انہوں نے تاریخ انبیاء میں سے؟ نہیں، وہ ثبوت تو نہیں پیش کر سکتے قرآن لیکن کریم سے ایسا ظاہر ثابت تو تو کوئی پھر جو قرآن کریم بار بار فرماتا ہے کہ یہ سنت ہے خدا تعالیٰ کی، اس طرح انبیاء آتے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تو جو اس کے مخالف بات کر رہے ہیں ان کے وہ اگر نہیں مانتے تو ضد میں ان کو رہنے دیں، ان کو کوئی طور پر دلیل کوئی نہیں ہے اور قرآن کے مخالف تصور ہے. قرآن کریم نے تمام انبیاء کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھول کر رکھ دی اور فرمایا کہ جب بھی قومیں آئی ہیں اسی سنت پر ان سے سلوک ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنے انبیاء سے سلوک کیا، اسی طرح انبیاء کی تائید خدا نے فرمائی. اس میں ایک بھی ایسی تائید نہیں جو یہ بتا رہے ہیں. تو مہدی سب سے افضل ہوگا پھر کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جائے گا. آپ کو تو خدا نے وہ غلبہ عطا نہ کیا جو مہدی کے متعلق توقع لگائے بیٹھے ہیں اور مہدی کو وہ نصیب ہو جائے گی. تو لغو باتیں ہیں، بےہودہ بے معنی، کوئی اس کی سند قرآن میں نہیں ہے، انبیاء کی تاریخ سے ثابت نہیں. اگر کوئی احادیث پیش کرتے ہیں تو اول تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ان احادیث کی روایت کیسی ہے. کیا وہ کسی مہدی کے زمانے میں تو نہیں گھڑی گئیں جس نے دعویٰ کیا ہوا تھا اور جو وہ سامان لے کے نکلا تھا باہر. تو یہ ساری باتیں جو مہدویت کی احادیث سے تعلق رکھتی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر مشکوک ہیں اور مختلف زمانوں کی پیداوار ہیں اور من گھڑت ہیں، سوائے ایک ایسی حدیث کے جس کا آسمان سے تعلق ہے جو من گھڑت ہو ہی نہیں سکتی. کوئی مہدی کا دعوے دار اپنے متعلق دعوے کے بعد یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ دیکھ لینا آسمان پر یہ نشان ظاہر ہو جائے گا، جو نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، بلکہ فرمانے کے باوجود کسی کو ضرورت نہیں ہوئی یہ کہہ دے. تو حدیث وہ جو جیسے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، حدیث وہ سچی ہے جو آسمان سے اترے اور مجال ہے کہ وہ اس کا انکار کر سکے. لیکن یہ سب احادیث جو بیان کی جاتی ہیں یہ مختلف زمانوں کی من گھڑت احادیث ہیں اور کوئی ان کا کوئی ٹھوس قطعی ثبوت نہیں. اگر یہ نہ تسلیم کیا جائے اور حدیث کو درست سمجھا جائے تو پھر اس کے ایسے معنی کرنے پڑیں گے جو سنت انبیاء کے مخالف نہ ہوں اور قرآن کریم سے ٹکراتے نہ ہوں. اور اس سوائے اس کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ مہدی جس زمانے میں آئے گا اس زمانے میں بڑی بڑی جنگیں ہوں گی اور بہت خونریزی ہوگی، لیکن مہدی نہیں کرے گا، دنیا کا یہ عالم ہوگا. اور یہ واقعہ ہے کہ دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں جو آئی ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے بعد آئی ہیں. اس سے پہلے جو جنگیں تھیں وہ اس کے پسند کو بھی نہیں پہنچتی. تو جو عالم ریز خونریزی ہے، عالمگیر خونریزی، اس کا ماضی سے ان معنوں میں تعلق ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان کی پیشگوئی فرمائی اور فرمایا کہ تم انکار کرتے ہو لیکن خدا کی طرف سے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ لڑائی کرے گا تم سے. تو مراد یہ نہیں تھی کہ مہدی لڑے گا، مہدی کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان سے لڑائی کرے گا، یعنی ان کو جنگوں میں مبتلا کر دے گا. تو یہ معنی تو قابل فہم ہے، یہ ہوتا رہا ہے پہلے بھی کہ خدا کے انکار کرنے کے نتیجے میں یا انبیاء کے انکار کے نتیجے میں بنی نوع انسان کو خود ایک دوسرے کے ہاتھوں سزائیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟